بہتر ہے یہی اس کا حل تھا. ججز کی جوڈیشری کا مسئلہ ہے. ججز نے لیٹر لکھا ہے, اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایونٹس ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. عدلیہ میں انٹرفیئرنس تو نہیں ہونے چاہیے. عدلیہ کو وداؤٹ فیئر اینڈ فیور فیصلے کرنے چاہیے. آزاد منش جج بیٹھے ہو, آزاد منش فیصلے کرے. اس کا تحفظ کرانا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے, اور سپریم کورٹ اس آئینی ذمہ داری سے ہر صورت نبرآزما ہوگی ان کو کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے لازم ہے, اور یہ بہتر ہوا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لی, اور جو بھی ڈائریکشن پاس کرے وہ سپریم کورٹ خود کرے. کیونکہ اگر آپ سنگل ممبر کمیشن بنائے, اور سنگل ممبر کمیشن چاہے وہ چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو, لیکن اس کے پاس اختیارات سول جج برابر ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے, رپورٹ کرتا ہے. وہ رپورٹ کسی اتھارٹی کے پاس جاتا ہے, وہ آپ سیکشن افسر کے پاس رپورٹ بھیجے گے, وہ اس پہ کمنٹس مانگے گا, وہ لمبا کہتا ہے. جو بھی آرڈر ہونے ہیں, کیونکہ اس میں یہ جو لفظ لکھا گیا لیٹر میں کہ انٹرفیئرنس آج بھی ہو رہی ہے, اس لیے اس کے لیے بڑے سارے آرڈر کرنے ہوں گے تاکہ سپریم کورٹ انشور کرے کہ یہ انٹرفیئرنس کس طریقے سے ختم کیا جائے. کم نہیں بلکہ ہر صورت ختم کیا جائے. یہ تو آئینی تقاضا. دیکھیں, یہ جس نے بھی شرارت کی ہے اس کے تو تہ تک جانا چاہیے. یہ میرا خیال ہے سیریسلی لینا چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے گروہ تک پہنچ جائیں گے کہ کس نے اس قسم کے لیٹر بھیجے. مروت صاحب سے بھی کچھ ذمہ داریاں جو دی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہیں. کس سے؟ مروت صاحب سے نہیں, مروت سے کسی نے کوئی ذمہ داری واپس نہیں لی. بیرسٹر گور صاحب, گزشتہ رات سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمیر نیازی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب سے جو فوکل پرسن ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, کیا ان کو واقعی واپس لے لیا گیا ان سے ذمہ داریاں, یا پھر یہ فیک نیوز ہے؟ نہیں, وہ ہم نے ایڈیشنل لوگ بڑھائے ہیں, ان کو نکالا تو نہیں ہے کسی کو. نہیں سر, صبری تو سر وہ ساری جو خبریں آتی ہیں نا, پہلے سے کہ سچ آ جائے تو وہ ساری اتنی پھیل چکی ہوتی ہے. میرے پاس بھی وہ خبر آئی ہے, میں نے اس کی تردید بھی کی ہے, تو وہ نہیں ہے سر. عمیر صاحب اور کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہے شیر افضل مروت صاحب نے, وہ بھی ان کو کہا جا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے. نہیں, کسی نے نہیں کہا. نہیں, کوئی ایسا میٹنگ میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے شیر افضل مروت؟ نہیں, کبھی لڑائی نہیں ہوئی, کبھی لڑائی نہیں ہوئی. نتھنگ, نیور ایور. نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. دیکھو, اگر ہم کور کمیٹی میں آپ کو میں بتاؤں, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی واحد پارٹی ہے اور واحد کور کمیٹی ہے جس میں ہر واک آف لائف سے لوگ بیٹھے ہیں, اور سارے لوگ اپنے رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں, اور ہر ایک دوسرے کے برابر سمجھ کر کے اظہار کرتے ہیں. نہ ان لائک دی ادر پولیٹیکل پارٹی جس میں آپ نہ پیپلز پارٹی والے میں کچھ کہہ سکتے ہو, نہ نون والے میں کچھ کہہ سکتے ہو, نہ ایون فضل الرحمان صاحب والی پارٹی میں کچھ کہہ سکتے ہو. تو کھل کر کے بات کرتے ہیں, اور جو پارٹی کنسنسس سے فیصلہ کرتی ہے اسی کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, خان کے مشورے کے ساتھ اور ان کے اپروول کے ساتھ. تو یہ بیچ میں سے اگر کوئی آگے پیچھے بات ہوتی رہتی تو ہم واپس آ جاتے ہیں اسی وقت. مروت صاحب کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نہیں, مروت صاحب کی خبر میں بالکل صداقت نہیں ہے کہ اس سے کوئی ذمہ داری کسی نے لی ہے. جو ذمہ داری جس کے پاس جب تھی وہ وہی ذمہ داریاں ہیں, اور ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. لیٹر والے معاملے پہ جو سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے مطمئن ہے؟ ابھی بینچ بنایا ہے تو سپریم کورٹ سے یہی توقع ہے, اور سپریم کورٹ ابھی شروع کیا ہے. مجھے پورا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ صحیح کام کرے گی, اور صحیح کام کر رہی ہے سپریم کورٹ ہر صورت انشاءاللہ. بیرسٹر گور صاحب, جو جلسے کے حوالے سے ڈیٹ دی گئی تھی اس میں بھی کچھ دیکھا, پہلے ہم نے 23 مارچ کا رکھا تھا, پھر وہ اس دن کی مناسبت سے پھر ہم نے وہ ڈیٹ چینج کر لی. پھر 30 تاریخ کو ہم کرنا چاہ رہے تھے, پر ہمیں این او سی نہیں ملا, اور 6 تاریخ کے لیے این او سی ملا ہے. پر وہ 27واں رمضان ہے, اسلام آباد میں زیادہ تر لوگ بھی نہیں ہوں گے, اور وہ مذہبی اس کی وجہ سے شاید ہمیں آگے کرنا پڑ رہا ہے, تو اس لیے اب عید کے بعد کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ تحریک کے حوالے سے بتائے گا, اسد قیصر صاحب نے گزشتہ روزوں میں کہا کہ تحریک شروع کرنے والے کن پارٹیز کو لے کر چلیں گے. ہمارا ایک الائنس دیکھیں, ہم ایسی الائنس بنا رہے ہیں جس میں وحدت المسلمین پارٹی بھی ہوگی, اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے, جماعت اسلامی بھی رات کو کل آئے تھے, لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے, اور ہماری میٹنگ ہوئی ہے. انیشل ڈرافٹ سا بنا ہے, اور ہم صرف ایک کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو, اور یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, اور عوام کے جس کو چاہے اور پسند کرے اور جن کو ووٹ دے اس میں انٹرفیئرنس کسی صورت نہ ہو. اور ہم چاہتے ہیں عدلیہ مکمل طور پر آزاد, اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور آگے کی طرف بڑھے. الائنس جو بنا رہے ہیں تو وہ دھرنا دیں گے جیسے نہیں, دھرنے کا کوئی نہیں ہے. احتجاج جگہ ہمارے جو جلسے ہوں گے وہ ہوں گے, اور عوام کو ساتھ ملا کے کرنا چاہ رہے ہیں, اور نیشنل انٹرسٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ سب کا ڈیمانڈ ہے
کہ آپ کے جو الیکشنز ہو اس میں کبھی ریگنگ نہ ہو. یہ لازم ہے کہ ریگنگ نہ ہو. عوام کسی ایک کو ووٹ دے دے کوئی اور آ جائے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے لارجر انٹرسٹ سب اسٹیٹ کے لیے چل رہا ہے. بیرسٹر صاحب کیا یہ 2014 والے دھرنے کی طرح ہوگا یا پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی آپ لوگ نکال نہیں, دیکھو اس میں دھرنا نہیں ہوگا, دھرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم وہ آن ہم احتجاج کریں گے, اس کے لیے ساری پارٹیز جو ہے نا ایک ہی بینر ساتھ چلیں گے, لیکن دھرنے کا کوئی نہیں ہوگا. مکمل کرنے دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, 5 سال کیسے یہ پورے کرے گی. ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی حکومت ہو وہ اپنا مدت پوری کرے, لیکن یہ حکومت تو ہو, پبلک عوامی حکومت ہی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب ساتھ نہیں ہوں گے؟ فضل الرحمان صاحب بھی مور لائکلی ساتھ ہی ہوں گے لیکن وہ تو آپ کے خلاف ہی لڑے تھے, تو وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ دیکھیں وہ ہمارے خلاف لڑے کے پی کے میں, وہ ہمیں اگر بتاتے ہیں کہ کسی ایک ہی اس کے پاس ایویڈنس اگر ہے کہ کسی ایک ہی کنسٹیچوئنسی پہ ریگنگ ہوئی ہے تو ہم ریڈی ہیں, تیار ہیں, ہم ان کے لیے کال دیتے ہیں, وہ آ کے کر لیں. تو اگر دفعہ 144 پھر لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو ڈیٹ دے کے پھر اس کے بعد, کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ آپ کو ڈیٹ بھی مل جاتی ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کریں گے, پرامن ہمارا احتجاج ہوگا, اور پرامن جب احتجاج کریں گے انہی جگہوں پہ کریں گے جہاں ہمیں اجازت ملتی ہے, اور پرامن کریں گے اور عدالتوں کے تھرو جائیں گے اور اجازت مانگ کے کریں گے. بیرسٹر صاحب مفاہمت کی سیاست کرنے کا ارادہ ہے یا مزاحمت کی سیاست کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ مفاہمت کی طرف بڑھ کے لے کے جاتے ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مزاحمت کے بغیر نہیں بنتا. لیکن جہاں جہاں ہمارے مینڈیٹ کا تعلق ہے تو آبویسلی اس پہ مزاحمت ہم کریں گے, ہم نہیں مانتے ان کے. لیکن ادروائز ہم دیکھو آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں. ہم نے ان ماس ریزگنیشن پہ نہیں گئے, سٹن پہ نہیں گئے, بوائیکاٹ پہ نہیں گئے, اور پھر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے, دیکھتے ہوئے بھی بیٹھے کہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور شہباز شریف کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شہباز شریف کی پہلے دن کی آپ نکال لیں, پہلی دن کی ہیئرنگ آپ نکالے, جس دن یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بناؤں, نواز شریف نے کڑے ہو کے ان کو نہیں کہا کہ مبارک ہو, زرداری نے کڑے ہو کے ان کو نہیں کہا کہ آپ مبارک ہو. تو نواز شریف نے تو کڑے ہو کے ایک لفظ نہیں بولا, اپنا نام تک نہیں بولا پارلیمنٹ میں. کیا وجہ؟ تو دل سے وہ ہارا ہوا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں کدھر آیا ہوں. اگر آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ پا کے بیٹھ جاتے تو آپ کو خوشی ہوگی, آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, آپ سب کا کہتے ہیں, آپ سب کا شکریہ, آپ سب کو ساتھ ملا کے چلوں گا اور میں ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں گا. تو وہ کیوں نہیں کہہ سکا؟ اچھا, پیپلز پارٹی نے آپ کے الائز بننے کی طرف اشارہ دیا. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی ہماری طرف آتی تو ہم سوچیں گے آپ کے ساتھ چلنے کے. پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یس, پیپلز پارٹی کسی اور کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے, تو ہمارے ساتھ کیسے چلے؟ بیرسٹر صاحب لاسٹلی بتائیے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے. 3 پارٹیوں کے ساتھ ہمارا الائنس نہیں ہو سکتا, اچھا, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ ہماری سیٹ ہے. آپ کو میں بتاؤں, کراچی کی 22 سیٹس ہے, 22 سیٹ میں سے 3 سیٹیں یہ لوگ جیت چکے ہیں, باقی ہماری سیٹیں ہیں 15 اس کے پاس گئی ہیں, پی ایم کیو ایم کے پاس 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہے, حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس گئی. تو یہ تو ہمارے پاس ای ٹو زی لکھا ہوا ہے, میرے پاس اس کے فارم 45 موجود ہے. آپ کو ایک دن میں دکھاتا ہوں, مصطفیٰ کمال سے پوچھا آپ کتنے ووٹ لے چکے ہیں, وہ تو 17,000 ووٹ لے چکا ہے. اور بیرسٹر یہ سارے سپرے کسی کے ساتھ صفر ملا کے کسی کے ساتھ 1 ملا کے جتوائے گئے. بیرسٹر صاحب لاسٹلی بتائیے گا, کیا پریڈکٹ کریں گے موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے عدالتوں سے آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, خان صاحب عید گھر میں گزاریں گے یا پھر جیل میں گزاریں گے؟ اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں گزارے, لیکن دیکھو یہی ہم عدالت سے یہی درخواست کیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے 14 گھنٹے ہیئرنگ ہوئی ہے, اور جج صاحب جو ہے نا وہ ایسے اس نے 14 گھنٹے ہیئرنگ کی ہے کہ اس میں 3 مرتبہ ہاسپٹل بھی گئے تھے, بلڈ پریشر کی وجہ سے 3 مرتبہ وہ ہاسپٹل بھی گئے تھے. تو ایسے ہی جلد سے ہمارا بھی فیصلے ہونے چاہیے, اور انصاف میں دیر نہیں ہونے چاہیے, اور جس طریقے سے کیس ہوئے ہیں وہ سارے اللیگل تھے.